अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की बात करें, दुनिया की बात करें तो जिस अंदाज में हालात तब्दील हो रहे हैं, तो दुनिया में अशिया खुर्दनोश एक ऐसा मामला है, एक ऐसा मैटर है जिसके हवाले से हर कोई परेशान है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है लाइव स्टॉक, यानी कि वो जानवर जिनका गोश्त हलाल करार दिया गया और उनकी अफजाइश खास तौर पे जब की जाती है, उससे ना सिर्फ जो मुल्क में अपनी इंटरनल नीड्स जो होती हैं वो सिर्फ पूरी की जाती हैं, बल्कि डेयरी नीड्स का भी इसमें एक बड़ा किरदार होता है। साथ साथ ये दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक अब इसको एक्सपोर्ट करके बहुत बड़ी तादाद में ज़र मुबादला इकट्ठा करें। पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जिसको कहा जाता है पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल। आज हम इस इदारे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हम जरा जानेंगे कि पाकिस्तान में जो मौजूदा जो ढांचा है वो आखिर किस नौयत का है और इस ढांचे में क्या कुछ बेहतरी करके पाकिस्तान में जो वेटनरी डॉक्टर्स की जो मयार है उसको ना सिर्फ बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि पाकिस्तान में जो लाइव स्टॉक की जो सनत है उसके ऊपर भी बेहतर अंदाज में काम करके आने वाले जो चैलेंजेस हैं उससे निपटा जा सकता है। मेरी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ स्टूडियोज में और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कुछ बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराता चलूं, मेरे पास इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो साहब, जो कि डीजी लाइव स्टॉक हैं, और इनका आने का, उनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में जूम लिंक पर ज्वाइन करें कॉलमिस्ट जनाब जासिर आफ्ताब जासिर साहब, और जासिर साहब जबरदस्त अंदाज में कॉलम लिखते हैं और पीवीसी के और पाकिस्तान लाइव स्टॉक के मैटर्स के ऊपर एक बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो जासिर आफ्ताब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें डॉक्टर अलंदार साहब, सीनियर तरीन मेंबर हैं पीवीएमसी के बारे में तमाम तर खदोकार लगते हैं। इनके इंट्रोडक्शन में काफी सारी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन उसी में मेरे ख्याल से प्रोग्राम का पूरा वक्त गुजर जाएगा। तो मैं चाहूंगा प्रोग्राम का आगाज नज़ीर कलोड़ो साहब से करूं और जानूं कि आखिर पाकिस्तान में ये जो लाइव स्टॉक का जो महकमा है या पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल का जो ये शोबा है, ये आखिर कैसे परवान चढ़ा, क्योंकि खुद इनकी जो एजुकेशन बड़ी आला है। जर्मनी से इन्होंने अपने मामलात तालीम के हासिल किए और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इनसे जरा जानेंगे और बेहतर अंदाज में समझेंगे कि आखिर ये सनत कैसी है। नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। नज़ीर साहब, ये वेटनरी इंडस्ट्री इटसेल्फ दुनिया में कितनी बड़ी है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। सर, अगर देखा जाए जो लास्ट सेंचुरी थी वो तो नॉलेज की सेंचुरी थी। बिल्कुल सर। साइंस और टेक्नोलॉजी में जितने हुए, जो करंट सेंचुरी है उसको अगर हम देखें तो वो फूड, हेल्थ और आईटी के हिसाब से ये पूरी सेंचुरी रहेगी। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ही हमारे पास फूड के क्राइसिस है, और हेल्थ जो पेंडेमिक को हम फेस कर रहे हैं वो है, और आईटी जो हमारी ऑनलाइन बिजनेस और मेटावर्स की जो बात की जा रही है, ठीक है, उसके अंदर हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसके अंदर बहुत ही, दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ ये बहुत रेयर है या ना होने के बराबर है कि किसी मुल्क को जो एग्रीकल्चर कंट्री हो, जो ज़रूरी मुल्क हो, उसमें लाइव स्टॉक का क्रॉप सेक्टर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो। पाकिस्तान के अंदर जो अभी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हम कोई 19 to 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसमें 11.2% जो है ना वो लाइव स्टॉक का है। और उसको अगर देखा जाए तो ओवरऑल एग्रीकल्चर में 60% जो पोर्शन है वो लाइव स्टॉक है, 40% क्रॉप सेक्टर का है। तो ज़रूरी मुल्क होने के नाते हमारा लाइव स्टॉक का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये दुनिया में ऐसे नहीं होता, आमतौर पे ऐसे बहुत रेयर होता है। इससे हमें पता चलता है कि कितनी अहमियत है लाइव स्टॉक सेक्टर की इसको इंडस्ट्री। और अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट रूरल इकोनॉमी का सेक्टर है लाइव स्टॉक को, और सेकंड लार्जेस्ट ओवरऑल पाकिस्तान का सेक्टर है। तो अगर कोई भी आप कोई काम करें जिसके अंदर आप जो लाइवलीहुड है उसको एड्रेस कर रहे हैं, या जो गरीब लोगों को या रूरल इकोनॉमी को एड्रेस कर रहे हैं, तो लाइव स्टॉक के बगैर मुमकिन नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें आते हैं कि चारों सूबों के अगर हिसाब से देखा जाए तो हर एक अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें पंजाब लीड कर रहा है, फॉलोड बाय सिंध, और फिर केपी के, फिर बलूचिस्तान, अपने अपनी हमारे पास। द ब्यूटी ऑफ द लाइव स्टॉक इन पाकिस्तान इज कि हमारे पास सब कुछ माशाल्लाह ज़बरदस्त ब्रीड्स है, और स्मॉल यूनिट में खास तौर पे गोट और शीप के अंदर तो कमाल है। और दुनिया के अंदर अभी जो करंट रिसर्च हुई है कि जितने भी इंडी के जो काऊ है दुनिया के अंदर, वो सारी यहाँ थर चोलिस्तान और ये जो थर पाकर का एरिया है वहाँ से दुनिया के अंदर गई है, और वहाँ पे रिसर्च हुई है। बदकिस्मती ये थी कि इंडो पाक के अंदर जितनी भी हमारी ब्रीड्स हैं वो कुछ खानदानों ने और कुछ जो शौकीन हजरात थे उन्होंने पाली, उन्होंने परवान चढ़ाई,
اور اگر آپ اس کی سمپل ایک ایگزامپل لے لیں تو جو سب سے بڑا سمبل ہے موہنجو دڑو کا، ٹھیک ہے، جو اگر آپ دیکھیں کہ 4500 سال پرانا سمبل ہے وہ بل کا ہے، اور وہ ریڈ سندھی بل ہے جو ابھی بھی ہم اس سمبل کو لے کے چلتے ہیں. اور یہ خطہ جو ہے وہ ہمالیہ سے نیچے جو مہران ہے، جو انڈس ہے، اس خطے نے کبھی بھی کسی کے اوپر چڑھائی نہیں کی، کیونکہ جو گلیشیئرس جب بھی میلٹ ہوتے تھے تو یہاں پہ یا تو کراپ کاٹن وغیرہ اور جو گندم وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی، کیونکہ اور جب یہ فلیٹ ہو کے جو سندھ میں جیسے داخل ہوتا ہے جو ابھی کرنٹ باؤنڈریز ہے، تو دریا کی وجہ سے وہاں پہ یا تو جو ڈپریشن تھے وہاں پہ فش ہوتی تھی، اور جہاں پہ کراپ ہو سکتی تھی، باقی جو فارسٹ ایریا تھی وہاں پہ لائیو اسٹاک تھا. یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ لائف سٹاک کی اہمیت نہ صرف دنیا میں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی بلکہ پاکستان میں بھی اس کی جو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. اور جی آپ کمپلیٹ کر لیں. اب ہم آتے ہیں پاکستان ویٹری میڈیکل کاؤنسل کے اوپر، کیونکہ آئی ایم آلسو ریپرزینٹنگ دس اینڈ آئی ایم وائس پریزیڈنٹ فار پاکستان ویٹری میڈیکل کاؤنسل. اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو سیکٹر ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور پروفیشنل لوگ جو ہے نا وہ ویٹنری ڈاکٹرس ہوتے ہیں، جو اینیمل کے ڈاکٹرس ہوتے ہیں، نہ صرف اس کی ہیلتھ، ہاؤسنگ، مینجمنٹ، کیئر، اس کے علاوہ جو جینیٹک امپروومنٹ ہے، بریڈ امپروومنٹ، وہ سب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر 1996 تک کوئی ریگولیشن اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کے اندر آپ دنیا کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ آپ ریگولیشن لے کے آئیں اور پھر جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ ڈگری ایٹ پار ہو کہ دنیا آپ کو ایکسیپٹ کرے. تو 1996 میں جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ نے پاکستان ویٹرنری میڈیکل کاؤنسل کا بنیاد رکھا تھرو نیشنل ایکٹ، فیڈرل کا ایکٹ تھا، اور 1999 میں باقاعدہ اس کا وجود آیا. اور اس کے بعد یہ چلتا رہا 2007 تک، جب یہ 18th امینڈمنٹ آئی اور منسٹری آف نیشنل یہ منفال تھی، منسٹری آف فوڈ، ایگریکلچر اور لائیو اسٹاک، وہ جب ڈیوالو ہوئی اس کے بعد یہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کاؤنسل انٹر پروونشل منسٹری کے اندر چلی گئی. اس کا اسٹرکچر اس طرف ہے کہ ہر پروونس سے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ایک بندہ، اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز یا کالجز ہیں جو بھی اپرووڈ ہیں، جو شیڈول اے کے اندر ہے یا جو اپرووڈ ہے، ان کا ایک ممبر ہوتا ہے. اس کے علاوہ فیڈرل کے 4 نمائندے ہوتے ہیں، اور یہ مل بیٹھ کے پھر پوری نہ صرف جو ایجوکیشن ہے، بیسک اور ہائر ایجوکیشن ان ویٹنری میڈیسن، اس کے خد و خال، اس کا سلیبس، اس کی کوالٹی کو انشور کرتے ہیں. لیکن جب پاس آؤٹ ہو جائے اس کے بعد جو باقی جو ان کا جو پریکٹسز ہیں اس کا لائسنس دینا، اس کو ریگولیٹ کرنا کہ باقی اس اسٹینڈرڈ کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اور ویکسینیشن اور پریونشن ڈیزیز اور باقی جو کیئر ہے وہ لائیو اسٹاک کو مل رہا ہے پروموٹ کرنے کے لیے، تو وہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کاؤنسل اس کے لیے رسپانسبل ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کاؤنسل یہ تمام تر چیزوں کے لیے رسپانسبل ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو موجود لائف اسٹاک کی جو صورتحال ہے وہ شوقین حضرات تک تو محدود ہے، لیکن عام گاؤں دیہات اور چھوٹے علاقوں میں آج بھی اس کا رجحان جو پہلے ماضی میں ہوا کرتا تھا شاید اس انداز میں نہیں ہے. آج پاکستان میں جو ڈیری پروڈکٹس کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو اشیاء خوردنوش میں خاص طور پہ جو میٹ کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں کچھ چیزیں مشکل ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ علمدار صاحب کو ذرا اس میں شامل گفتگو کروں. علمدار صاحب، آپ تو پاکستان ویٹرنری میڈیکل کاؤنسل کے ون آف دا سینئر موسٹ ترین ریپرزنٹیشن ہے، آپ نے اتنا عرصہ اس میں گزارا ہے. ڈو یو سی کہ پاکستان میں جو موجودہ سسٹم ہے از اٹ گڈ انف ٹو ہینڈل آل دیز نیڈز آف دا اپ کمنگ چیلنجز؟ بہت بہت شکریہ جی. اور میں سب سے پہلے تو نذیر حسین کلورو صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ ہمارے ملک کا ایک اثاثہ ہے، اور انہوں نے جرمنی سے جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ ویکسینیشن میں کی ہے، اور یہ میرے نالج کے مطابق یہ واحد ہے اور یہ سالہ کا سائل ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، اور میں نے خوش آمدید کہتا ہوں. تو اب آپ کے میں سوال کا جواب دیتا ہوں بڑا ہی ایک تجزیے کے طور پہ کہ دیکھیں یہ جو لائف اسٹاک ہے نا، یہ جو لائف اسٹاک کا شعبہ ہے، اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے ویٹنری ایجوکیشن کے ساتھ. اور جب میں ویٹنری ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں تو اس میں اینیمل ہسبینڈری ایجوکیشن کی بھی میں بات کرتا ہوں. تو الٹیمیٹلی اس لائف اسٹاک کو جو مینج کرنا ہے وہ ویٹنیرین نے کرنا ہے، اور پھر وہ اینیمل ہسبینڈری گریجویٹ نے کرنا ہے. بالکل صحیح. اس حوالے سے جو پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کا جو وجود ہے وہ 6 مارچ 1996 کو پارلیمنٹ نے اس کا جو بل ہے وہ پاس کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ویٹرنری ایجوکیشن ہے اس میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے وہ دل. وہ ہماری کونسل بن گئی، اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ اس کونسل نے وہ جو معاملات ہیں ان کو سدھارنا شروع کر دیا، مطلب ریگولیشن بنانے شروع کر دیے، اور جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے انٹریکشن شروع کر دیا. تو جب یہ کونسل بنی اس وقت صرف ہمارے 3 ادارے تھے جو ہماری ڈی وی ایم ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کی ڈگری دے رہے تھے. اب الحمدللہ
یہ ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ ادارہ ہمارا جو پی وی ایم سی ہے اس میں کوئی اسٹرینتھنگ نہ آ سکی. اس میں وہ ایک جو ایچ آر ہوتا ہے نا کہ جو ٹریننگ ہے ود ان دی آرگنائزیشن وہ ہم نہ کر سکے. اس وقت بھی ہماری جو کونسل کا سیکریٹریٹ ہے وہ ایک افسر کے اوپر چل رہا ہے، اونلی ون افیسر، جبکہ ہمارے پاس 4 افیسر کی اور ایک رجسٹرار کی پوسٹ ہے. اب تو الحمدللہ انہوں نے ایک ڈپٹی رجسٹرار کی پوسٹ بھی کریٹ کر دی ہے. تو سر ایسا ہو سکتا ہے نا کہ پیسے بچا رہے ہوں، ملک میں ادارے کے پیسے بچائے جا رہے ہوں، آپ کیوں اس کو غلط انداز میں سمجھ رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، میں ایک ہاسپٹل کی بات کرتا ہوں، یہ جو میو ہاسپٹل لاہور کا ہے وہ انکم کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ صحت کے لیے بنایا گیا، وہ لوگوں کو بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے بنایا گیا. اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ یہاں سے انکم کیا آئے گی. تو یہ جو ادارہ ہے اس نے ویٹنری ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ جو ہے وہ پاکستان میں سیٹ کرنے ہیں. اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ماہر موجود ہیں، اور خود جو یہ کلوڑا صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ انتہائی ایکسپرٹ ہے اور ان کی بڑی نظر ہے ہر چیز کے اوپر. بٹ افسوس یہ ہے کہ ود ان آرگنائزیشن جو ایک گرومنگ ہوتی ہے وہ ہم نہ کر سکے، اور جو ہماری ویٹنری ایجوکیشن کی ایکسپینشن ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم اپنی اس کونسل کے سیکریٹریٹ کو ایکسپینڈ نہ کر سکے آن دا فٹ پرنٹ آف دی دین پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل اینڈ نو پاکستان میڈیکل کمیشن. جس طرح ان کے ہر صوبے میں دفاتر ہیں ہم نہ کھول سکے. ہمارے ٹوٹل جو اس وقت امپلائیز ہیں وہ 28 ہیں، ان میں افیسر جو ہے وہ اس وقت صرف ایک ہے. اب آپ اندازہ لگائیں ایک افیسر ہے سیکریٹریٹ میں اور پورے پاکستان کی ویٹنری ایجوکیشن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ سر لیکن آفیسر ایک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کام صحیح نہیں ہو رہا، کام اس انداز میں نہیں ہو رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ جس انداز میں بہتر طور پہ کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، بڑی آنیسٹلی کرتا ہوں اور بڑی ہمبل انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ترجیحات نہیں رہی اس کونسل کے سیکریٹریٹ کو اس انداز میں لے کے چلنے کی جس انداز میں ویٹنری ایجوکیشن پاکستان میں ایکسپینڈ ہوئی ہے. ہمارے ابھی ہمارے صدر ہیں کونسل کے پروفیسر مسعود ربانی صاحب، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ ماشاءاللہ وہ ڈین ہے ویٹنری فیکلٹی کے، وائس چانسلر ہے. اللہ نے ان کو بڑا تجربہ دیا ہوا ہے، اور اگر ان کی قیادت میں یہ پاکستان ویٹنری جو کونسل ہے اس کا سیکریٹریٹ اگر ایکسپینڈ نہ ہو سکا تو پھر ان کے معیار کا بندہ کون آئے گا جو صدر بنے گا اور یہ سارے کام کرے گا؟ بالکل صحیح. تو میں یہ چاہتا ہوں جیسے یہ ابھی نذیر کلوڑا صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ اس کونسل کو، اس سیکریٹریٹ کو اس انداز میں اس کی گرومنگ کریں، اس کی ایکسپینشن کریں، اور اس کی جو ویکنٹ پوزیشنز ہیں ان کو فل کریں اور مزید انٹیک لے کے آئے، تاکہ یہ کونسل جو ہے وہ پاکستان کی ویٹنری ایجوکیشن کو صحیح طرح لک آفٹر کر سکے، اس کو صحیح طرح مینج کر سکے جو اس کو بنانے کے لیے ایک مقصد کا فرما تھا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور میں چاہوں گا کہ جاسر صاحب پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو میں جاسر آفتاب کہوں یا ڈاکٹر جاسر آفتاب کہوں، کیونکہ بائی ایجوکیشن تو آپ ڈاکٹر ہیں لیکن بائی پروفیشن آپ ایک صحافی ہیں. جی، آپ جس طرح ڈاکٹر شاہد مسعود ایک جرنلسٹ ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، تو اس انالوجی پہ آپ مجھے ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں. بالکل زبردست. تو جاسر صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جس انداز پہ اس وقت علمدار صاحب فرما رہے ہیں کہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے، جو ادارے کی گرومنگ ہے، جو اس کا ایک نقشہ تھوڑا سا تبدیل کیا جائے تو معاملات بدل سکتے ہیں. سیکریٹریٹ میں جو کچھ ایشوز ہیں ان معاملات کے اوپر کام کیا جائے تو پاکستان میں یہ ادارہ بہت بہتر انداز میں، ایسا انداز میں سرو کر سکتا ہے. میں چاہوں گا آپ ذرا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دیں، کیونکہ آپ بڑا ایک نیوٹرل ہو کے اس سارے معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں. جی بالکل جی، ڈاکٹر نذیر کلوڑا صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے لائف اسٹاک سیکٹر اور اسپیشلی سندھ کی جو لائف اسٹاک اس کی ہسٹری پہ، اور علمدار صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو سیکریٹریٹ کے معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، ڈیفینیٹلی یہ بالکل ٹھیک فرمایا. اور دونوں صاحبان نے یہ بھی ٹھیک فرمایا کہ 1996 سے یہ ادارہ بنا ہوا ہے، بٹ اس کے اندر اہم چیز وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر جو اس کا سٹرکچر ہے، اسپیشلی جو فارمولیشن ہے کونسل کی، اس کے اندر ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کو فری اینڈ فیئر طریقے سے کیا جائے، تاکہ جو ایک ہی قسم کے لوگ اور ایک ہی طرح کا گروپ یا ایک ہی شخص یا ایک شخص سے جڑی چند شخصیات جو ہے وہ کنٹینیوسلی ادارے کے اہم سیٹوں پر نہ رہے. جب آپ اس انداز سے نہیں لے کر چلتے
تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے اندر اگر اداروں کے اندر ایک ہی طرح کے لوگ رہیں تو پھر وہ الٹیمیٹلی چیزیں اور طرف چلی جاتی ہیں اور پھر اس میں آپ کو بہت سی ایڈمنسٹریٹو ریگولیٹریز بھی ملتی ہیں, فائنینشیل ریگولیٹریز بھی ملتی ہیں. کس قسم کی ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل ارریگولیٹریز کی آپ بات کریں؟ پھر اس کے اندر آپ کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی مثالیں بھی مل جاتی ہیں. مثلا پھر آپ اس انداز سے جب آپ لے کر چلتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ادارے اس طرح سے جو وہ نہ ہی ترقی پاتے ہیں اور نہ ہی ادارے اس طرح سے گرو کرتے ہیں. اور بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, جو ان کا سیکریٹریٹ نہیں ڈیولپ ہوا اس میں یہی وجہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ نذیر صاحب نے بتایا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد, ریولیوشن کے بعد جو پی وی ایم سی ہے وہ منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن میں چلی. اب تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت صرف پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل ہی ایک ریگولیٹری باڈی نہیں تھی, اسی کے پیرالل پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل بھی تھی, پاکستان انجینئرنگ کونسل بھی تھی. تو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل اور جو باقی ادارے ہیں وہ تو اپنی ریلیونٹ منسٹریز میں چلے گئے, بٹ یہ جو ادارہ ہے یہ اتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ آج بھی اپنی ریلیونٹ منسٹری میں نہیں جا سکا. اور پھر ڈیفینیٹلی جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ جو ادارے کے اندر لوگ ہیں اور اس کے بعد جو لوگ اس سے اٹیچ ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اور لوگ اس کے بارے میں کس طرح کی جو ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں. پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے بارے میں آپ کو پاکستان کے میڈیا میں بہت ساری چیزیں وہ ملتی رہتی ہیں. میری گزارش ہوگی کہ دونوں صاحبان یہاں پہ موجود ہیں. پچھلے دنوں ایک بڑا ہاٹ ایشو چل رہا تھا کہ یہ ادارہ کئی سال تک پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی جو منظور شدہ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر جو منظور شدہ رجسٹریشن فیس ہے بیسک, اس کے مقابلے میں یہ فیس ڈبل چارج کرتے رہے. اور جب وہ فیس مطلب کون سی, ذرا جسٹس صاحب ذرا کس قسم کی فیس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ جی ان کی رجسٹریشن فیس ہے 5,000 روپیہ, رجسٹریشن فار اسٹوڈنٹس فیس ہے. یہ 10,000 روپیہ لیتے رہے. ذرا رہنمائی فرما دیں کہ کیا یہ زیادہ فیس لیتے رہے, اگر لیتے رہے تو کیوں لیتے رہے, اور اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر اس کو کینسل کیوں کر گیا, اور اب یہ فیسیں واپس کیسے ہوں گی لوگوں کو جو غریب کے بچوں سے پیسے اکٹھے کیے ہیں ڈبل, وہ واپس کیسے ہوں گے؟ یہ دونوں صاحبان یہاں موجود ہیں, ذرا رہنمائی فرما دیں. میں اس کا جواب لے لیتا ہوں, لیکن ایک سوال میں آپ سے پہلے کرنا چاہوں گا. ایک آپ نے چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اداروں میں لوگ موجود ہیں جو عرصہ دراز سے موجود ہیں, تو اگر وہ لوگ موجود ہیں اور اگر بہتر انداز میں آپ کو لگے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ لوگ موجود ہیں اور ان کا کام اور کارکردگی اس کے حوالے سے صحیح نہیں ہے تو پھر تو سوالات بنتے نا. کارکردگی پہ تو علمدار صاحب نے ڈسکشن کر دی ہے, اور ڈیفینیٹلی جب آپ جو آپ کے ریگولر ہوتے ہیں امپلائی وہ تو ڈیفینیٹلی اپنے ادارے میں موجود رہتے ہیں, پر جب آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ ایک اس کا پراپر پروسیس ہے, ایک الیکشن کا پروسیس ہے, اور اس الیکشن پروسیس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ہے پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسی ایشن کے الیکشن کا. تو یہ جب آپ اس پورے نیکسس کو دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ الیکشن پچھلے 20 سال میں جو پچھلے کئی سالوں سے جو چند شخصیات ہی وہ موجود ہیں, اور مجھے بھی کوئی اٹیچ ہوئے اس شعبے سے 10 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے 10 سال میں پچھلے اسپیشلی جو پچھلے چند سال ہیں ان میں کبھی اس کا الیکشن ہوتے نہیں دیکھا. تو یہ پھر کیسے یہ ممبرز کس طرح سے بنتے ہیں, کیسے اپنی جگہوں پہ موجود رہتے ہیں, یہ اسٹرکچر کس طرح سے سسٹین کرتا ہے, اور پھر جب آپ اس اسٹرکچر کو ٹھیک ہو گیا جاسر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس کے اوپر مزید تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ٹاپک سے نکل جائیں, میں ذرا چاہوں گا کہ نذیر صاحب آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ جو اس وقت بات کی جا رہی ہے, ایک تو سیکریٹریٹ کا ایشو ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم سیکریٹریٹ کو فل نہیں کر پائے, ذرا اس کے اوپر کمنٹ کر دیں. جی سب سے پہلے تو ڈاکٹر علمدار صاحب نے جو کہا وہ کافی حد تک صحیح ہے. اس میں بہت زیادہ ایسے معاملات ہیں, ایسا نہ ہو آپ سینئر سمجھ کے رسپیکٹ کر رہے ہو, سینئر ہے تو رسپیکٹ کی جائے اور کچھ انڈورس کر دیا جائے. جو فیکٹس ہیں وہ, کیونکہ دیکھیں ادارے کو تو گرو ہونا ہے اور اس کو ایکسپینڈ ہونا ہے. جس طرح سیکٹر جو جتنا بڑا ہے اس کو اس طرح کوریج میں تھے. ایشو یہ آ جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ فیڈرل جو بجٹری ایلوکیشنس ہیں وہ بہت لیمیٹیڈ ہے کہ شاید ہم تنخواہ بھی نہیں پوری کر پا رہے ہیں جو وہاں پہ جو ابھی سٹنگ لوگ ہیں ان میں.
اور جو ہماری ریونیو جو کلیکشن ہے وہ ریونیو کلیکشن کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو متوسط طبقہ زیادہ تر آتا ہے اور ہماری جو ویٹنری کالجز ہیں جو یونیورسٹیز ہیں وہ بہت زیادہ لمیٹیڈ ہے گنی چکی ہیں تو ان میں سے جو کلیکشن آ رہی ہے وہ سال کی جو بجٹری ایلوکیشن ہے وہی ہارڈلی کور ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ تھا. دوسرا ڈیلے تھی مسلسل رولز جو ہے نا اس کے بنانے میں کہ بھئی اپائنٹمنٹ رولز کیا ہوں گے, پوزیشنز کو مختلف جگہوں پہ گزٹ نوٹیفیکیشن سے کہ ڈیلے تھی. کرنٹ جو کاؤنسل ہے جس کے اندر میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں اس کے اندر ہم نے جو یہ جو ریگولیشن تھی اس کے اوپر تو ہم نے کمیٹی بنا لی اور اس کے سموتھ لائن اس کو کر دیا ہے. جہاں تک بات ہے کہ رجسٹرار کی پوزیشن 2-3 مرتبہ ایڈورٹائز بھی ہوتی ہیں, پھر ظاہر ہے اس کے اندر پورے پاکستان کی نظریں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ لوگ کبھی کبھی کمپلین کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی یہ معاملات جو ہے نا وہ لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ڈیلیز ہوئی ہیں. میں اس مائنڈ کے ساتھ ہوں اور میں یہ میٹر لے کے چل رہا ہوں مسلسل, جو علمدار صاحب والی بات ہے کہ ادارے کو گرو ہونا ہے اور صرف ایک آفیسر نے کوئی کام نہیں صرف پورے پاکستان کا چلا سکتے, اس کے ساتھ جتنے بھی آفیسز ہیں اس کو, اور ہم نے ریسنٹلی اور ریجنل وائس آفیسز ہونے چاہیے تاکہ ان کی تعداد بڑھے اور اس پہ بہتر انداز میں کام ہو سکے. دیٹس گریٹ تھنگ, دس از دا پوائنٹ. ہم نے کیا کیا کہ اس یہ جو لاسٹ کاؤنسل کی میٹنگ ہے اس میں ہم نے 4 صوبوں کے جو ریجنل ہیں وہ اپروو کر دیے اور کراچی کے اندر اسٹیبلش بھی کر لیے. کراچی اسٹیبلش ہو چکا ہے. جی یہ آپ کورنگی جو ہے سنگر چورنگی کے ساتھ ہمارے جو لائف اسٹاک کے ادارے وہاں پہ اس کی سب آفیسز بن گئی ہیں. اور فی الحال کیا ہوا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کی جو ایگزسٹنگ ہے جو پروونشل ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ وہاں سے 1-2 روم دے کے ہم نے ان کو فعال کیا ہے. آئندہ جا کے اسی طرح پنجاب کے اندر آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے, بلوچستان کے اندر ہے, ان کی بجٹی مطلب موجود ہے نا, ایسا نہ ہو وہاں پہنچے پتک کو ملا. نہیں آپ سندھ, کیونکہ سندھ بڑا پرویکٹیو تھا, آئی واز لیڈنگ دس, تو کم از کم ہماری جو بجٹ ہے وہ بھی الوکیٹ ہو گئی, پھر بندے بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ہم جو سپورٹ ہے وہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ سندھ بہت دور تھا اسلام آباد کی نسبت. اب اس کاؤنسل میں سب کی جو ہے نا ریجنل آفس, لیکن ایشو یہ ہے کہ بلڈنگ بننے میں ٹائم لگ جاتا ہے. میں اس کے اوپر آتا ہوں. ایگزسٹنگ بلڈنگ میں فی الحال کیونکہ پیسے بھی اتنے لمیٹڈ تھے تو ایگزسٹنگ بلڈنگ میں کچھ اسٹاف لے کے ہم نے کام اسٹارٹ کر دیا. میں اس کی طرف آتا ہوں, آپ کا جواب دوں گا. میں اسی کی طرف آتا ہوں. یہ سوال فیس کے ریلیٹڈ تھا, لیکن میں ایک چیز اور بھی کہتا ہوں. ہمارے یہاں ملک میں جو نوجوان طبقہ ہے نا, جو عام طور پہ آپ دیکھیں آج کل لوگوں کا بڑا لگاؤ ہے جانوروں سے, پیٹس ہر کوئی رکھنا پسند کرتا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ویٹ ڈاکٹر بنوں گا. ویٹ ڈاکٹر بننے والے کا ایک تو برانڈ امیج کو کیسے بہتر بنایا جائے گا. پھر یہ جو فیس کے معاملات ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے فیسز کے حوالے سے جو کنفیوژنز ہیں, یہ جو ابہام ہے, انکلیئر سچویشن ہے, یہ بہتر ہو جائے تو شاید ہم یوتھ کو اس طرف اٹریکٹ کر سکیں گے آنے والے دنوں میں. جی بالکل, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بجا فرما رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اگر یورپ کے اندر دیکھا جائے تو ٹاپ جو سلاٹ ہے انکم ارننگ کا اگر دیکھا جائے تو جو انویسٹمنٹ ہے اس کے علاوہ اگر سروس اسٹرکچر میں دیکھا جائے خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں یورپ میں تو ویٹ ہے. ویٹ ڈاکٹر سے اپائنٹ لینا بہت مشکل ہے, اس کے بعد فالوڈ بائی ڈینٹل ہوتا ہے, پھر جا کے جنرل جو آپ کے MBBS وغیرہ جو میڈیسن کے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر وہ مرتبہ نہیں ہو پایا. اس کے 2-3 ریزن ہیں. ایک تو یہ کہ کاؤنسل بنے ہوئے بھی بہت لمیٹڈ ٹائم ہوا ہے, جس طرح انجینئرنگ کاؤنسل دیکھیں یا میڈیکل کاؤنسل دیکھیں, تو جو ایجوکیشن ہے اس کو ایٹ پار ود دا ورلڈ کے جو باقی ادارے ہیں اس کی طرف لے جانا اور اس پروفیشن کو اس لیول پہ لے کے آنا, اس میں دو ریزن بڑے ہیں. ایک تو سیکٹر ایز سچ اس لیول کا کارپوریٹ سیکٹر نہیں بن پایا, کنٹریبیوٹ تو کر رہا ہے. مثال کے طور پہ 91% آپ کے جو لائف اسٹاک فارمر ہیں وہ سبسسٹنس ہیں, یعنی وہ 1-2 گائے بھینس 5-6 بکریاں لے کے وہ چل رہے ہیں. اور ہمارے یہاں تو اس اسٹاک میں اس سیکٹر میں نیم حکیم بھی تو زیادہ ہے نا. بالکل, اس کے بعد پھر نیم حکیم بھی بن جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ دنیا کے اندر جب سیکٹر ہے تو کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس میں 5-5 ہزار 20-20 ہزار آپ کے جو ہے نا ایک ٹائم پہ جانور ہے, تو وہاں کا ڈاکٹر جو ہے اس کو پے بھی اس حساب سے کیا جاتا ہے. پیٹ لور سے اگر ایک پیٹ لور سے اگر آپ کو $2,000 آپ کو ایک ہی جگہ پہ اگر بون فریکچر ہو جاتا ہے آپ کو مل جاتا ہے, تو یہاں پہ تو کوئی بندہ جو جس کے پاس 2-4 گائے بھینسیں ہیں کمرشل لیول پہ وہ نہیں سوچ رہا, تو کوئی 500 روپیہ بھی ڈاکٹر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے کیونکہ سب سے بڑا موٹیو جو پاکستان کے اندر جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, سب سے بڑا کون کما رہا ہے. یہاں پہ سب سے بڑا قوم زیادہ تر ڈاکٹرز اور انجینئرز کما رہے ہیں. بھیڑ چال ہے, جہاں پہ ارننگ زیادہ ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. لیکن یہ جو فی کا جو میٹر ہے, جس طریقے سے بھی جاسر صاحب فرما رہے ہیں کہ 5,000 فی کو 10,000 لیا گیا, پھر میری آئی گیس ریٹریکٹ بھی ہو چکا ہے یہ فیصلہ, if I'm not wrong. ایز سچ نہیں ہوا ریٹریکٹ, کیونکہ کاؤنسل جو باڈی ہے اس کو پاور ہے
کہ اپنی اسٹرکچر جو ہے نا جو بائی لا اس کو ہم فیس اسٹرکچر کو کسی ٹائم میں بھی ریوائز کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھیں ایک لا بن جاتا ہے, اگر کنٹیجس ایک ڈیزیز لا ہے 1898 کا یا ویسٹ پاکستان سلاٹر ہاؤس ایکٹ ہے, اس میں یہ کہ اگر آپ نے کوئی حرام بھی ذبح کر رہے ہیں یا کوئی جرم بھی کر رہے ہیں تو 30 روپے آپ کے اوپر جرمانہ ہے. اینڈ 30 روپے از نتھنگ. اسی طرح پھر ہم ابھی ایک ریوائز کر رہے ہیں جس کے اندر ہم اس کو بہت زیادہ آگے لے کے جا رہے ہیں اور 3 لاکھ سے ہم سجیسٹ کر رہے ہیں 30 جو ہے لاکھ تک اس کو جرمانہ ہوگا. اسی طرح کاؤنسل کے جو ایکٹ ہے, جو بنیادی ڈھانچہ ہے, اس کے اندر یہ تھی کاؤنسل جو باڈی ہے وہ بیٹھ کے ریگولیشن بنا سکتی ہے, کیونکہ ریگولیشن کا پاور باڈی کو ہوتا ہے اور رولز کا پاور ہوتا ہے گورنمنٹ کو. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ پارٹ آف ریگولیشن ہے, اس کے اندر یہ پاور تھا کاؤنسل کو. تو ہم دیکھیں جب ہم نے اپنے ریونیوز دیکھے اور معاملات دیکھے تو اس کو ریوائز کیا. سب سے پہلے یہ تھا شروعاتی دنوں میں جب علمدار صاحب بھی رجسٹرار تھے, اس ٹائم ہم لائف ٹائم جو ہے نا وہ دے رہے تھے رجسٹریشن. صحیح. اب لائف ٹائم نہیں ہے تو اس کا مقصد تھوڑی ہے کہ ہم ایکٹ سے کوئی ہٹے ہیں, کیونکہ کاؤنسل میں سارے برینڈس ہیں جو ٹاپ سلاٹس ہیں پاکستان کے اوور آل کے, وہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جا کے کاؤنسل کی یہ جو ایجوکیشن ہے یا پھر جو ریگولیشن ہے یا پھر اس کے پریکٹس کے جو معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں تنقید بہت اچھی چیز ہے, میں اس کو بہت زیادہ ریگارڈ دیتا ہوں, اور خاص طور پہ جو یاسر آفتاب ہے, ایک ینگ ہمارے ڈاکٹر ہیں, اسی طرح 2-3 ہمارے ڈاکٹر ہیں جو باقاعدہ جرنلزم کرتے ہیں, اور اس کا بہت اچھا انپٹ آتا ہے اور آئی اپریشیٹ ہم. لیکن ایک چیز پہ کہیں پہ تھوڑا سا میرا بھی ذاتی طور پہ شاید اس حوالے سے میں بات بتاؤں کہ جب کوئی آپ خبر دیتے ہیں تو آپ دوسرے کا بھی تھوڑا موقف دیتے ہیں. دیٹ از دی ریزن ہم چاہتے تھے آج آپ پروگرام میں موجود ہیں. وہ جو ایک سائڈ پہ صرف چل رہے ہوتے ہیں تو ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ایک اور بات کی جو یاسر آفتاب نے, اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں جو پرو ورب ہے کہ بھائی پاور لیڈز ٹو کرپشن اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹ یو ایبسولوٹلی, یہ ضرور ہوا ہے کہ شاید پنجاب کی حد تک, میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ شاید وہاں پہ الیکشن ہوئے یا نہیں, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. سندھ کی لیول تک ہم ریگولر الیکشنز کر رہے ہیں, اور پہلے 2 پینل تھے, اب 3-4 پینل ہیں جو پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسی ایشن. کمپٹیشن ہوتا ہے الیکشنز میں یا ہمارا اناؤنس ہوتا ہے, اور ہماری کوئی جو ہے نا یہ ڈویژنل لیول پہ ہر جگہ پہ الیکشنز جو ہے نا وہ بوتھ بنتے ہیں, اور بہت زیادہ گہما گہمی چلتی ہے. 3-4 مہینے کا ہمارا پریکٹس ہے یہ سب کے لیول تک. یہ بالکل, کیونکہ ایک تاثر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو کاؤنسلز ہوتے ہیں ان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ان اپوز بہت سے لوگ برسر اقتدار ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی تفریق کریں, ایک کاؤنسل, ایک ایسوسی ایشن. جی آفتاب صاحب جو ہے ابھی بات کر رہے تھے, یاسر آفتاب صاحب وہ کہہ رہے تھے ایسوسی ایشن کی پنجاب میں, کیونکہ ادھر کا بھی ایک کوئی نمائندہ آ جاتا ہے کاؤنسل کے اندر, تو وہ وہاں پہ ان کو کمپلین یہ ہے کہ کوئی 15-20 سال سے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں, صرف نامینیشن ہو رہی ہے یا پھر بیٹھ کے. وہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان کے معاملات کو میں نہیں دیکھ پا رہا پنجاب جو پروونس ہے. سندھ کی لیول تک حد تک جہاں تک ہے تو میں سمجھتا ہوں 2007-8 سے ریگولر ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں, اور اس لیول کی فائٹ ہوتی ہے کہ یو کانٹ امیجن 2-2 مہینے ہماری کیمپین چلتی ہیں اور باقاعدہ یہ بڑی زبردست ہے. میں جاسر صاحب کی طرف واپس جاؤں گا اور علمدار صاحب سے بات کروں گا. مجھے ایک چیز بتا دی, جو فیس اگر 5,000 سے 10,000 بھی کی جاتی ہے, یہ کن اکاؤنٹس میں جاتی ہے؟ یہ آپ کے پی وی ایم سی کے اکاؤنٹس میں ہی جاتی ہوگی, یہ پرسنل اکاؤنٹس میں تو نہیں جا رہی ہوتی؟ جی بالکل. اس کا کوئی آڈٹ ہوگا, کوئی فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے, یعنی گورنمنٹ پاکستان بھی کرتی ہے اور پھر انڈیپینڈنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی کرتے ہیں, اور کونسل کے سامنے وہ پیش ہوتی ہے آڈٹ رپورٹس, اور وہ اوپن ٹو پبلک ہیں, وہ کسی ٹائم میں بھی کوئی بھی آ کے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. چلے یہ تو پھر ٹھیک ہے. جیسے آئی گیس یہ جو معاملہ اس پر نشاندہی کر رہے ہیں نذیر کلوڑ صاحب کہ اگر 5,000 سے فیس 10,000 کی جا رہی ہے تو وہ کہیں جیب میں نہیں جا رہی, چلے وہ ادارے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے, ادارے کو بہتر بنانے کی جا رہی ہے, تو اس میں پھر کیا مسئلہ رہ جاتا ہے؟ جی بالکل ان کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو فیس ہے وہ اکاؤنٹ ہی میں جاتی ہے, بٹ وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کبھی آپ ان کے اخبارات میں دیکھیں جو آڈٹ آبجیکشنز آتے ہیں اور پھر کس طرح سے اس کو مینج کیا جاتا ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے ان کے 1996 سے ادارہ بنا ہوا ہے, اور ابھی تک شاید کمیٹیاں بن رہی ہیں کہ ان کے جو فائنینشیل رولز ہیں وہ بننے ہیں یا دوسرے جو ایچ آر کے رولز ہیں وہ بننے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ فیس 10,000 فیس تھی تو پھر اس کو دوبارہ 5,000 کیوں کیا گیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں, مجھے علمدار صاحب سے بھی گفتگو کرنی ہے, مجھے ایک ایک کر کے نذیر صاحب پلیز اس پہ اس میں یہ تھا کہ کیونکہ کچھ صوبے جو ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ گورنمنٹ جاب آ گئی, جس طرح ہمارے پاس کوئی 500 سے زیادہ پوسٹیں آ گئیں, یا 500 سے زیادہ پوسٹیں آ گئیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے جو ہے وہ 2,000 لوگوں نے اپلائی کیا پوسٹ میں, اس کے لیے کاؤنسل کی رجسٹریشن ضروری تھی.
اور اس کے لیے پھر بہت زیادہ لوگ جب آ گئے تو ان میں سے بہت زیادہ 50% وہ تھے جو تو سندھ کے جو گریجویٹس ہیں انہوں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی 2 4 5 سال جو ہے ہمارے مسنگ ہے. ہم نے 2010 میں ہی کرایا رجسٹریشن, وہ 1 سال یا 2 سال کی چلی. پھر جو گیپ ہے ہم ایٹ اے ٹائم پہ یہ پے نہیں کر سکتے, تو اس کو بریک کیا جائے یا اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کیا جائے. اس کے پیچھے کوئی فریم ورک تیار کیا گیا, پوری کاؤنسل کی اس کے اوپر میٹنگ ہوئی اور یہ اٹھا کے صرف 10 سے 5 نہیں ہوئی, اس کو ریزنیبل لاجیکل لیول پہ ڈسکس کر کے پھر جو ہے نا وہ اس کے کہیں کہ جب آپ ایک چیز اور بھی آ رہی ہے 5,000 فیس ہے یا 10,000 فیس ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ 5,000 کسی ایک طبقے کے لیے 10,000 کسی ایک طبقے, بالکل بھی نہیں, پورے پاکستان اور انکلوڈنگ کشمیر, انکلوڈنگ کشمیر, پاکستان انکلوڈنگ کشمیر. تو جی جاسر صاحب اور دوسرا سوال. جی ڈیفینیٹلی وہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے 10,000 سے 5,000 کی, وہ ڈیفینیٹلی جب میڈیا میں چیزیں ہائی لائٹ ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو واپس اپنے ریورٹ کیا. ذرا کلوڑا صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا پی وی ایم اے کا جو سندھ کا پریزیڈنٹ ہے وہ کون صاحب ہیں, اور پی وی ایم سی کے جو ممبر ہیں پی وی ایم اے سے وہ کون صاحب ہیں؟ سر آپ بتا دیں اگر جواب دے دیں. یہ جو کاؤنسل کی جو ہوتی ہے النداز صاحب, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں ذرا جواب لے لوں, میں نذیر صاحب سے پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی 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 میں ایک طرف جواب لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. معاملہ یہ کہ جو کاؤنسل ہے اس کا یہ جو الیکشنز کا سلسلہ ہے, جو کلاک ہے, شیڈول ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. پی وی ایم اے کا 3 سال کا ہے, ان کا 4 سال یا 5 سال کا ہے. ہوا یہ لاسٹ ٹائم کہ سندھ کے اندر جو الیکشن ہوئی اس ٹائم ہوئی جب ڈاکٹر مبارک جتوئی جو ہے نا آلموسٹ ریٹائر ہو رہے تھے, یعنی اس کے بعد کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی. تو ہوا یہ کہ باقی جو ہے وہ 6 مہینے رہتے تھے, تو جو ایگزسٹنگ تھا اس ٹائم ڈاکٹر مبارک جتوئی وہ ممبر بن گئے کاؤنسل کے, کیونکہ نامینیشن بینگ اے پریزیڈنٹ سٹنگ, ہم 6 مہینے سے پہلے تو ہم نہیں سوچ سکتے نا کہ اگلے 6 مہینے میں فلاں بندہ پی وی ایم اے کا پریزیڈنٹ ہونے جا رہا ہے, تو اس کی نامینیشن ابھی سے بھیج دیں. تو سٹنگ جو تھا وہ ڈاکٹر مبارک جتوئی تھا, تو اس کی نامینیشن چلی گئی. جب وہ ایک دفعہ نامینیشن چلی گئی کاؤنسل کے اندر, 6 مہینے کے بعد سندھ کے اندر الیکشن ہوئے. جب الیکشن ہوئے تو پریزیڈنٹ چینج ہو گیا. جب پریزیڈنٹ چینج ہو گیا تو کاؤنسل کے اندر پریویسلی بھی یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ ایک دفعہ جو نامینیشن آ رہی ہے وہ ٹینیور کے لیے آ رہی ہے, پورے ٹینیور کے لیے. تو اب نامینیشن جب ڈاکٹر مبارک جتوئی جو ہمارے ایسوسیشن کے پہلے پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم کے, اس کی نامینیشن چلی گئی, وہ ابھی بھی ایسوسیشن کے ممبر ہیں, تو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ ایک دفعہ نامینیشن آ گئی. اچھا, پھر ڈاکٹر زاہد چاچڑ جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد وہ سلیکٹ ہو گئے, لیکن نامینیشن کیونکہ اس کی چلی گئی اس ٹینیور کے لیے, نامینیشن اس پوزیشن کے اعتبار سے نہیں جاتی کہ ایز اے پریزیڈنٹ ہو. میں یہی سوال میرا بھی ہے کہ جو نامینیشن جاتی ہے وہ تو ادارے کی طرف سے جاتی ہے, ادارے کے سربراہ کی جاتی ہے, ارسپیکٹو کہ اگر ادارے کا کچھ سربراہ تبدیل ہو جائے تو پھر اس میں اس کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم عام طور پہ اگر آپ فائنینشیل سیکٹر میں دیکھیں جو کمپنی کے بورڈز ہوتے ہیں اس پہ بھی اسی طریقے سے ایک سیٹلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس پہ کافی بحث ابھی بھی کرنٹلی چل رہی ہے, صرف اس معاملے پہ نہیں. یہ پہلی مرتبہ معاملہ ہوا تھا 99 میں, پھر 2002 میں بھی. اس میں جو کاؤنسل کے زیادہ تر جو ممبر ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک گورنمنٹ آف سندھ سے ایک نامینیشن جاتی ہے کسی آفیشیل کی, جس طرح میں ہوں گورنمنٹ آف سندھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہاں پہ, اور ایک یونیورسٹی کی طرف سے ایک ڈین آئے, تو ایک دفعہ ایک معاملہ یہ ہوا تھا کہ جو گورنمنٹ جو وائس چانسلر تھے جو جس یونیورسٹی کے, وہ کسی کمیٹی کے ہیڈ تھے, جو دوسرے ممبر تھے ڈین, ٹھیک ہے, وہ جو ڈین ہے وہ اس وائس چانسلر کے انڈر آتے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن ہوا, اس کے اندر اس نے وائس چانسلر کو فالو نہیں کیا. جب فالو نہیں کیا تو وائس چانسلر نے لکھ کے بھیجا پی ایم سی کو کہ میں اس کی نامینیشن ختم کر دیتا ہوں. یہ بہت تھن لائن ہے اس کے اوپر کہ آئی گیس اس کے اوپر کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ہاں, اس اچھی ڈسکشن چل رہی ہے اس پہ, اور میں ویلکم کرتا ہوں جو ہمارے دونوں جو یہ معزز صاحبان ہیں, خاص طور پہ ڈاکٹر یاسر آفتاب اور یہ جو علمدار صاحب ہیں, ہی از اے فاؤنڈر رجسٹرار. ان دونوں کا جو موقف ہے وہ بہت وطندار ہے, اور کرٹکس کا ہونا سوسائٹی کے اندر یہ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ورنہ آپ بہت غلطی کر دیتے ہیں. ان کی جو بھی ابھی اس معاملے میں جو بھی رائے ہے ہم اس کو بھی لیتے ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. بڑے زبردست ہے کہ عام طور پہ جب تنقید نہ ہو تو ہم خود بھی کیریڈ اوے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا سب سے زبردست اگر طریقہ ہے تو اپنے لیے کوئی ناقص ضرور رکھا جائے. اور بالکل دیں گے, اور یہ پروگرام کے توسط سے لوگوں تک بھی جاری ہے, اداروں تک بھی جاری ہے. میں علمدار صاحب سے ذرا بات کرنا چاہوں گا. علمدار صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جاسر صاحب مجھے علمدار صاحب سے پہلے گفتگو کریں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. علمدار صاحب آپ نے تمام تر ابھی تک گفتگو سنی ہے,
फी का मैटर हो, सेक्रेटेरिएट का मैटर हो, कहीं ना कहीं मुझे जो नजर आ रहा है कि नजीर साहब पुरएतमाद तो है कि चाहे चीजें उस अंदाज में नहीं चली, लेकिन एक विलिंगनेस मौजूद है कि उसको बेहतर किया जाएगा। आपको लग रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ नजीर अहमद करोड़ो साहब से और कौंसिल के सदर साहब से कि विलिंगनेस से ज्यादा एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है कि गलती को माने। पहली बात ये सुन लें, फीसों का मसला सुन लें, क्योंकि मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करने का आजाद है, रेगुलेशन विंग में काम करने का आजाद है, उसको हेड करने का भी मुझे ऑनर है। तो फीसों का मसला ये है कि हमारी जो फीसें हैं वो गजट नोटिफाइड है। हुकूमत पाकिस्तान सबसे पहले ये रेगुलेशन हमारा 2000 का आया, उसके बाद उसमें 2001 में मेरे वक्त में अमेंडमेंट हुई, ठीक है जी। फिर इसकी आखिरी अमेंडमेंट दिसंबर 2012 में हुई गजट नोटिफिकेशन। गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू होती है जी, बिल्कुल गजट नोटिफिकेशन के थ्रू होती ठीक है। और उसमें ये जो 5 साल की फीस है वो 5000 रुपया है। ये कोई मंतक नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी वो सरकार के खजाने में जा रही है या वो कौंसिल के अकाउंट में। इसका मतलब है हम लूट मार मचा दें और कौंसिल के अकाउंट में पैसे डालना शुरू कर दें, कल हम ये जस्टिफिकेशन दें कि जी हमारी जेब में तो नहीं गए, ये तो कौंसिल के अकाउंट में गया। ये क्या जस्टिफिकेशन होगी? जरा देखिए। तो आप कह रहे हैं अगर कोई तब्दीली है तो गैजेट नोटिस के थ्रू ही होती है और वही प्रोसीजर है। ये इन्होंने कम से कम मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 6 करोड़ रुपया 7,000 वेटरेरियन की जेब से निकाला है, उनकी जेबों को काटा है और ये जवाब इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मामलात कौंसिल के सेक्रेटेरिएट से बाहर चले गए हैं, FIA में है, एडिशन ऑफ पाकिस्तान में है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में है। जिस भी गवर्नमेंट के किसी अदारे में जाए PVMC का नाम वहां रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। वो इसलिए मैं बड़े अदब से कहता हूं कि ये मामलात को एड्रेस नहीं करते, अगर कोई कंप्लेंट करे ये उसको एंगेज नहीं करते, ये बिल्कुल अपनी ही ताकत में है। और ये जो फीसें हैं, ये जो फीसें इन्होंने ली है, ये सारा क्रिमिनल कंडक्ट है। हमारा जो गजट रेगुलेशन है उसमें फीस 5000 थी, इनका कोई इख्तियार नहीं था वो 10,000 फीस लेने का। और मुझे हैरत होती है कि ये इतनी दलीलें देते हैं। भाई आप दलीलें ना दें, आप ऑडिट करें। जनवरी 2013 से लेके आज तक की फीसों का ऑडिट करें और जो आपने ज्यादा फीस ली है वो माफी मांग के उन वेटरेरियन को वापस करें ना, खुदा के लिए। सर आपको लगता है 6 करोड़ रुपए जिसका फिगर आप कह रहे हैं वो इस वक्त PVMC के अकाउंट में मौजूद होगा? बिल्कुल मौजूद होगा। इनके पास जो 11 करोड़ के करीब पैसे पड़े हुए हैं। मैं ये बात कहता हूँ, सुन ले, देखिए खुदा के लिए ये गरीब वेटरेरियन जो बेरोजगार है उनकी जेबों को आप लोगों ने काटा है। आई एम सॉरी टू से। और फिर मजे की मतलब दुख की बात यह है कि इतना क्रिमिनल कंडक्ट करने के बाद जस्टिफिकेशन ये है कि ये तो कौंसिल के अकाउंट में गया, ये किसी की जेब में नहीं गया, ये जेब नहीं देती। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने ज्यादती की है, जुल्म किया है और गजट नोटिफिकेशन के बरअक्स आपने फीस ली है, उसका ऑडिट करें। जनवरी 2013 से लेके आज तक का ऑडिट करें और जो फीसें आपने ज्यादा ली है वो फीसें आप वापस करें। दूसरी बात आ जाए, एक मिनट, नॉमिनेशन की बात आ जाए। नॉमिनेशन पे बात हुई, देखिए मैं बड़े अफसोस है मुझे इस बातों का कि एक अदारे से एक इंसान की नॉमिनेशन आती है, उस अदारे से वो रिटायर हो जाता है। ये कहते हैं नहीं वो 4 साल के लिए, ये इन्होंने मंतक सिर्फ इस टेन्योर में निकाली है। इससे पहले जितने लोग रिटायर होते थे उसकी जगह पे दूसरी नॉमिनेशन आती थी। यार खुदा का खौफ करें, अगर एक बंदा किसी वेटरनरी फैकल्टी में डीन था या प्रोफेसर था और उससे उसकी नॉमिनेशन आई, वो जब वहां से रिटायर हो गया उसकी नॉमिनेशन खत्म हो गई। मगर इस वक्त हमारी कौंसिल में 2 अफराद ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं मगर वो कौंसिल के मेंबर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। वो 2 अफराद कौन है, जरा नाम बता दें अगर हमें अलमदार साहब। एक हमारे ब्रिगेडियर रिटायर्ड महबूब साहब है और एक प्रोफेसर जफर कुरैशी साहब है। ठीक है, उनसे जाती कोई झगड़ा नहीं है, मेरा उनके साथ एहतराम का रिश्ता है। मतलब जब वो रिटायर हो चुके हैं तो किस कैपेसिटी में वो कैरी आउट कर रहे हैं, वो कैसे कैरी आउट कर रहे हैं। देखिए एक बात सुने, अगर डॉक्टर अलमदार को आपने मेंबर बनाया है तो वो 4 साल रहेगा बिल्कुल। और अगर आपने किसी अदारे के बंदे को नॉमिनेट करवा के मेंबर बनवाया
डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ये मुझे इंतहाई दुख होता है कि हमारी एक वेटनरी एजुकेशन की उसका नाम कौशल है और उसमें इन मामलात पे ये सोच है, तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कह सकते हैं। आलमदार साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं नजीर साहब की तरफ आता हूं। मैं चाहूंगा जैसे आपकी तरफ से एक फाइनल कमेंट आ जाए क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे आ रहा है। मैं चाहूंगा फिर नजीर साहब से हम इसके हवाले से कंप्लीट एक जवाब ले लें। जी जासिर साहब। जी बिल्कुल जी। अलमदार साहब ने काफ़ी इन चीज़ों को एलेबोरेट किया और नज़ीर कलोड़ा साहब ने भी, और चीज़ों पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हो गई है। डेफिनेटली अगर वो गजट नोटिफिकेशन के अगेंस्ट हुई है तो वो वापस होनी चाहिए। और दूसरा, कलोड़ा साहब ने बात की कि हमारे पास फंड्स कम होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। इनकी एक बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है तकरीबन 2016 से इसका जो ग्रेड स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है। तो उस पे इनके जो इस पे और भी जगह पे ऑब्जेक्शन हुए हैं, तो वो अपनी बिल्डिंग को क्यों नहीं कंप्लीट करते और कंप्लीट करके उसको क्यों नहीं किराए पे चढ़ाते, ताकि उससे पैसे हैं और ये अगर ये इतने गरीब हैं और ये अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको पूरा नहीं कर सकते इस आड़ में, तो वो वहाँ से पैसे पूरे करके वो वहाँ से पैसे लें और अपने जो मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं दे सकते वो उसको पूरा कर सकते हैं। और दूसरा, कलोड़ा साहब ने बात की क्रिटिसिज्म की। देखें, क्रिटिसिज्म जिनमें इतनी बर्दाश्त है कि मैं बड़ा रिनाउंड क्रिटिक्स हूँ पीवीएमसी के मामलात पे, और ये सब जानते हैं। और बजाय ये कि इन्होंने कभी भी पीवीएमसी ने मेरी किसी भी न्यूज़ की कभी भी कोई रिबटल इशू नहीं किया है, और जहाँ कहीं किसी मामले पे जरूरत पड़ती है तो इनके लोगों से इनका पॉइंट ऑफ व्यू दिया भी गया है, और बाकी भी अखबारात में इनकी खबरें लगती हैं। लेकिन इनमें बर्दाश्त इतनी है कि ये मुझे बतौर जर्नलिस्ट शो का नोटिस भेजते हैं और फरमाते हैं कि हमने आपने खबरें लगा के एज ए वेटरनरी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, तो लिहाजा हम आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल। ये शो कॉज नोटिस का क्या माजरा है? ये कब बात कर रहे हैं आप दरअसल? ये जी मुझे बतौर सहाफी पीवीएमसी ने जो है बतौर सहाफी दिया गया, बतौर वेटरनरी डॉक्टर दिया गया जी, बतौर सहाफी मुझे शो का नोटिस भेजा जी। उसके एड्रेस किया हुआ है डॉक्टर मोहम्मद जाफर आफ्ताब, कॉलमिस्ट, राइटर, जर्नलिस्ट, और उसमें इल्जाम मेरे पे लगाया गया कि मैं इदारे के बारे में बेबुनियाद खबरें लगाता हूं और उस पर तनकीद करता हूं, तो इस बुनियाद पे वो मेरी जो रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल करेंगे। और ऐसा ही है जैसे अगर आप पुलिस के इदारे पे कोई खबर लगाएं तो वो बदले में सहाफी के खिलाफ एफआईआर। ये तो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है जी। ये मैंने जिम्नन क्योंकि क्रिटिसिज्म की बात हुई है तो मैंने उसको बताया। मैं इस मामले पे कोर्ट में गया हुआ इनको लेके। सर वो फिर अब यहाँ रोक दें जरा, मैं जरा नजीर साहब से जवाब ले लूं क्योंकि फिर वो मेरे पास प्रोग्राम का वक्त महदूद है। नजीर साहब पहले मुझे बता दें कि इस प्रोग्राम का मेरे पे तो किसी किस्म के नोटिस नहीं आने जा रहे। मैं तैयार कर लूं, लीगल टीम मेरी बहुत महदूद है। नहीं, नजीर साहब बड़े नफीस इंसान है, मुझे इस तरह का कोई इनसे फिलहाल खदशा और खतरा नहीं महसूस हो रहा है। माशाल्लाह इनकी हंसी मुस्कुराहट ही काफी है मेरे लिए। सर मुझे घबराने की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल भी नहीं सर। एक तो ये कि वी आर नॉट अथॉरिटी टू सर्व नोटिस टू एनी जर्नलिस्ट। मेरी तरफ से तो कोई नहीं आएगा ना, बल्कि आप करते हैं जर्नलिस्ट का मामला। और अगर कोई इस तरह का हुआ भी है डॉक्टर साहब के पास तो शायद मुझे इंडिविजुअली मुझे नहीं पता। अगर दान ने इसको एज ए वाइस प्रेसिडेंट आप उस मीटिंग में थे और ये काउंसिल ने डिसीजन दिया हुआ है। नहीं वो उस पे मैं आता हूँ। मैं जवाब ले लो, मैं जवाब देता हूँ 3 इशू से। जवाब देते हैं और उसके बाद हम रैप अप करेंगे। वक्त सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो काउंसिल के डिसीजन है वो मेजॉरिटी पे बेस करते हैं। एक आपका इंडिविजुअल डिसीजन होता है, एक मेजॉरिटी का होता है। पहले मैं आ जाता हूँ अपना अलमदार साहब वाली बात। जो गजट नोटिफिकेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जब कोई डिसीजन करती है तो डिसीजन फिर फाइनली मिनिस्ट्री से होके फिर वो चला जाता है गजट में। बिल्कुल सही। उस टाइम में जब गजट नोटिफिकेशन हुआ उस टाइम ओवरऑल रेगुलेशन बने और उसके जो भी थे वो कंपलसरी था कि रेगुलेशन सारे चाहे जाए, तो उसमें ये पार्ट था एक तरह से। बाद में क्योंकि ये पावर है काउंसिल की बॉडी का कि वो अपनी स्ट्रक्चर रिवाइज करें, क्योंकि 5000 जब अगर आप 99 से ले रहे हैं। मैं आपको टोक सकता हूँ माजरत के साथ, इससे पहले जो इंक्रीमेंट किए गए वो हर बार गैजेट नोटिफिकेशन के तौर पे किए गए, ये प्रैक्टिस पहले इस्तेमाल की गई थी? ये मैं आपको बता दूं कि हर दफा नहीं होते। आपका जो नोटिस है वो जाना चाहिए गजट में, ठीक है, ये फॉर पब्लिक व्यू जी। गजट नोटिफिकेशन का ये मकसद होता है कि वो एक तरह से पब्लिक के लिए एक ओपन किया गया है उसको, ठीक है। मैं उसमें आ जाता हूँ क्योंकि जब गजट नोटिफिकेशन हुआ
इत्तेफाक से ये हुआ कि जब ये फीस बढ़ी तो अलमदार साहब खुद भी आखिरी टाइम में रजिस्ट्रार थे, ये तो सनसनी के जवाब है। अलमदार साहब आप मौजूद थे? दो चार लोगों के उन्होंने भी लिए थे उस टाइम। मुझे बताइएगा। ये कह रहे हैं कि जब आखिरी फीसें बढ़ी थी तो आप भी मौजूद थे? उस टाइम मैं नहीं था उस वक्त, ये नजीर साहब नहीं था, आप मौजूद थे? ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। एक दो चार केसेस के दौरान 2018 के सुने, जब मैं डेपुटेशन पे गया 2010 तक, तो ये 5,000 ही फीस थी। ये 2012 में सिर्फ जो लाइफ टाइम फीस थी वो 5,000 से 10,000 की गई थी, बाकी फीसें वैसे ही गैजेट नोटिस की गई थी। गजट नोटिफिकेशन ठीक है, मैं ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो डिसीजन आपके होते हैं ओवरऑल, जब रेगुलेशन बनते हैं तो वो तो चला गया ओवरऑल, उसका ये पार्ट था। अब आपके पास एक पावर है, क्या आप वो ऑथोराइज नहीं कर सकते? 5,000 जो आज से 20 साल पहले हम लेते थे उसकी क्या वर्थ थी और अभी करंटली क्या वर्थ है? नंबर 2 सवाल पे आ जाते हैं। जो ये अलमदार साहब ने जो बात की थी, शायद ये ज्यादातर उस पे थी मेंबर के ऊपर। इसमें जो है ना वो वहां पे बहुत अच्छी डिस्कशंस हुई हैं 2 मरतबा कि अगर इदारा ही चला गया, वो रिटायर हो बंदा हो गया, तो उसके बाद मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं इसका कायल हूं कि जिस इदारे ने उसको नॉमिनेट किया, अगर वो रिटायर हो रहा है तो उसके बाद फिर वो उस मेंबर नहीं रह सकता। पर्सनली मैं ये कहता हूँ। वो दरअसल जो वो पोजीशन होती है वो उस ओहदे की होती है, उस मुद्दे की होती है। ठीक है ना? पर्सनली मैं तो ये कह सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल क्योंकि मेजॉरिटी का डिसीजन प्रिवेल करता है वहां पे। जब भी माजी में इस तरह की कोई प्रैक्टिस हुई हो कि यही प्रैक्टिस या माजी में हमेशा ये हुआ कि जब इदारे ने नॉमिनेशन चेंज की, दैट इज द रीजन। नहीं, इदारे ने चेंज की फिर भी काउंसिल ने नहीं चेंज की। अच्छा, ठीक है, तो इस वजह से वो प्रैक्टिस है। अभी भी जो है ना मेजॉरिटी का ये डिसीजन है कि एक दफा नॉमिनेशन आ गई तो 4 साल, क्योंकि ऑटोनॉमी फिर नहीं रहेगी, उनका ये रीजन है। लेकिन सवाए चंद लोग जो काउंसिल में अभी बैठे हैं, क्योंकि वो अभी माइनॉरिटी में है, मेरा पर्सनल ये व्यू है कि जब आप इदारा ही खत्म हो जाता है आपका, आपकी जो रिटायरमेंट हो जाती है सरकी, तो आपको रहना नहीं चाहिए और नए लोगों को मौका पर मिलना चाहिए। ठीक है, ये पर्सनल मेरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन काउंसिल क्योंकि मेजॉरिटी आप महदूद है इस जवाब के लिए, मैं अंदाजा लगा। जहां तक जाफर साहब की बात है वो ये हुआ है कि क्योंकि मेजॉरिटी का कोई डिसीजन एज सच हुआ नहीं है, काउंसिल ने अगर उसको सर्व किया है तो एज अ डॉक्टर के हिसाब से कि सैंक्टिटी इदारे की आपको मेंटेन करनी है, कम से कम आपने मौकिफ लेना है। ठीक है ना? उस आम तौर पे आप टू बी ऑनेस्ट, ये तो मैं आपको मैं बरबला कह सकता हूं कि मेरे बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप आए, आपको ना एजेंडा पता था, आप आए और आपने तमाम तर गुफ्तगू की, तो मौकिफ लेना बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये एक तरफ से व्यू पॉइंट आ रहा है एंड आप खुद अंडरस्टैंड करें कि एक शख्स जिसकी ऑन अदर साइड रह के इदारे के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए अगर कुछ खिदमात हैं, तो ये नोटिस और शो कॉज का मामला ना नहीं होना चाहिए। मैं क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लेता हूं, क्योंकि वो आपको जो है सही रास्ते पे लेके जाते हैं। कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर अगर सर्व भी हुआ है तो उसको कमेटी जो है ना, एथिकल कमेटी देखेगी उसको, और जो जाती तौर पे अगर उन मिनट्स को पढ़ा जाए तो उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि पहले एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाएं रेगुलेशन, उसके बाद किसी को नोटिस दें। तो इसमें अगर कोई भी कहीं पे कबाहत हुई तो आई पर्सनली एश्योर यू कि मैं दोबारा उसको रिव्यू भी करूंगा। और ये एक और मेरी तरफ से इल्तिजा भी होगी कि जब आमतौर पर हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम दूसरे तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू लें, लेकिन कई बार नहीं आ पा रहा होता। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं कोताही हुई भी है, आपकी तरफ से भी होगी, दूसरी तरफ से भी हो जाती है, तो इसको बेहतर है कि एक इंडस्ट्री के लेवल पे बाकी आखिरी चीज है वो ये है कि जो बिल्डिंग है वो डिले हुई है, उसके बिल्डिंग के हवाले से मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, टूटी फूटी है, मुसद्दिका नहीं, गैर मुसद्दिका, वो मैं बता रहा हूँ। खुद में 3 करोड़ रुपए का उसका बजट रखा गया था, आज 6-7 करोड़ रुपए तक उस पर खर्च होते हुए नजर आ रहा है। जितना बजट था उसका जो है ना वो 40% 50% यूटिलाइज हुआ है। उस एस्टिमेटेड कास्ट से 40% डाउन पे जाके बिल्डिंग बनी है। एक तो ये इतराज था कि भाई ये एस्टिमेशन कब ली गई थी? ये 2004-5 की बात है। और अब बिल्डिंग कब मुकम्मल हुई है? मुकम्मल तो एक ग्रे स्ट्रक्चर तो कोई 2014 से 15 से कंप्लीट है, लेकिन मामला ये है कि मैं आपको बता दूं इसमें क्या मंतक नहीं इजाजत दे रही मुझे इस बात को तस्लीम कर लूं कि 2004 में जो एस्टिमेशन रखी है उससे कम में आज 2008 ये कि 2012 में जाके रिवाइज हुए उस वक्त ना डॉलर्स की फर्क था, 2012 पे भी नहीं हो सकता है। वो मैं आपको बताऊं कि जो रिवाइज रेट होते हैं गवर्नमेंट के एक दफा होते हैं, जो एस्टिमेशन उस टाइम की कास्ट थी उससे कम बनी है, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं। अच्छा, नंबर 2 पे आते हैं। डिले क्यों हुई? क्योंकि कंसल्टेंट ने सारा पावर कंसल्टेंट के पास होता है, कंसल्टेंट रिकमेंड नहीं कर रहे थे, उसने डिले की। अब हमने कंसल्टेंट को नोटिस देके उसको फारिग कर दिया।
नए कंसल्टेंट हायर हो गए और हम इंटरनली हमने 6 महीने का टाइम रखा है, इसे 9 महीने तक हम इसको कंप्लीट करके इसको जो भी इसके रेवेन्यूज जनरेशन है और उसको पूरी फंक्शनल करना है। जो नई टीम है हमारी पीवीएमसी में, प्रीवियस माजी में क्या हुआ शायद मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, करंटली हमने कंसल्टेंट को फारिग कर दिया, नया कंसल्टेंट हायर किया है और उसको हम विद इन 9 मंथ्स, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इसको हम कंप्लीट बस जबरदस्त। मुझे मेरे पास बिल्कुल 30 सेकंड है सर, आप प्लीज क्लोज कर सकते हैं इसको। मुझे अगर जी सर, जी अलमदार साहब जी। ये मैं सर बिल्डिंग की एक बात करना चाहता हूँ। ये बिल्डिंग का जो ढांचा है ये 2016 फरवरी तक मुकम्मल हुआ और ये सितंबर अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जब ये फरवरी में मुकम्मल हो गया 2016 में, अब हम 21 खत्म हो गया, 5 साल हो गए, ये सिर्फ ढांचा खड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। यार अगर 1.25 साल में पूरी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है 2 बेसमेंट के साथ, तो 5 साल में ये फिर क्यों नहीं हो सकती? और इसके बारे में मैं बता दूं कि हमारे जो ऑडिट है उसमें इसकी क्वालिटी के ऊपर, इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर शदीद एतराजात किए गए हैं और यहाँ तक लिखा गया है कि इसकी इतनी वेरिएशन की गई है अप्रूव्ड रैंक के साथ कि ये कभी भी सीडीएस से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। मगर अफसोस ये है कि ये किसी चीज को मानते नहीं है। अलमदार साहब मेरे पास आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हो चुका है और यकीनी तौर पे मेरे ख्याल से नजीर साहब अगर कह रहे हैं कि 6 से 9 माह में अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो ये चीज ऑन रिकॉर्ड अगर बन गई तो आप मैं हम सब लोग जाके वहां पे चाय का कप पी लेंगे, नहीं बनी तो हम उस बिल्डिंग को देख के अपनी इबरत का निशान बना लेंगे। और क्या कर सकते हैं सर? जासिर साहब मेरे पास वक्त की कमी है, आई गेस आज के प्रोग्राम के हवाले से जो कुछ महदूद वक्त है, बहुत से पॉइंट्स हैं जिसको हम उठाना चाहते थे, जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहते थे, नहीं हो सका। टू द क्रेडिट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम कि उन्होंने बड़े जबरदस्त अंदाज में एक दूसरे का मौकफ, एक दूसरे के सामने ना सिर्फ मौकफ रखा बल्कि उसको सुना, उसकी जहां पे हो सकता था टाइट भी की और हौसला अफजाई भी की। ये मैटर मैं अवाम के ऊपर छोड़ता हूं कि अवाम इसके बारे में क्या सोचते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट बनने को इजाजत दीजिए। अब आप बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।